اچھا سندھو صاحب، آپ کی تو حکومت ہے اس وقت، آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ڈیلیور کر سکیں، اس پہ بھی ذرا بتائیے گا. یہ سینٹ کا جو معاملہ چل رہا ہے خیبر پختونخوا سے، لیکن ایک قیدی سے ملاقات کا جو معاملہ ہے، آپ خود ماشاءاللہ بڑے نامور لائر ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، ماضی میں آپ کی لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی، صحافی جا کے ان سے ملتے رہے، اب یہ خان صاحب سے آپ ملنے کیوں نہیں دیتے لوگ؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب. میں آپ کو بالکل سچی بات بتا دیتا ہوں، شاید آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر لیں. یہ جو اندر لسٹ جاتی ہے نا، یہ ہائی کورٹ سے بھی ان کے معاملات چل رہے ہیں، پینڈنگ ہیں اور بہت ساری چیزیں اندر سے، پھر خان صاحب خود لسٹ کو چینج کرتے ہیں. یہ میئر صاحب سے پوچھ لیں، یہ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کہ وہ نہیں چینج کرتے کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ سے آپ کی لسٹ چلی جائے اور آپ کو نہ ملا جائے؟ ابھی نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ کو مل لیں گے، ڈیفینیٹ ملیں گے. آج آپ کو اگر نہیں ملے وہ تو آپ تو جرنلسٹ چاہ رہے ہیں نا، آپ ایک امپارشل آدمی ہیں، سمپل سی بات ہے. ہمدردی کسی کی کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، بٹ یہ لسٹ اندر سے ہو کے آتی ہے. جس کو خان صاحب چاہتے ہیں اس کو ملتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے اس کو نہیں ملتے. سمپل سی. اپنی بہن سے بھی نہیں ملنا چاہتے سر وہ کبھی کبھی کسی سے بھی نہیں ملنا چاہتے. ایک دن ایسا آیا تھا کہ پورے فیملی کی ملاقات تھی، اور نیازی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے، میرا نیازی میرا بھائی ہے، ہم اکٹھے پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹس میں، دوسری جگہوں پہ عدالتوں میں، کہ کوئی بھی نہیں ملنے گیا. انہوں نے منع کر دیا کہ مجھے کوئی بھی نہ ملنے. پوچھ لیں ان سے اس دن کوئی فیملی کا فرد یا کوئی اور وکیل بھی کوئی ملنے گیا ان کو؟ اگر ملنا ہو تو پھر فواد چودھری بھی مل لیتا ہے، اس کا بھائی فیصل بھی مل لیتا ہے، جن کو انہوں نے پارٹی میں سے نکالا ہوا ہے. اور دوسرا ان کی آپس کی جو دوسرا آپ نے جو بات کی ہے ابھی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ان کا کہہ دے کہ یہ ایسے اگر نہیں ہے تو. امیر بھائی مجھے پتا ہے، میرا اپنا تھوڑا سا پرسیپشن ہے، لیگل پرسیپشن بھی، اور ویسے بھی ایمان ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں. کچھ لوگوں میں سے ہیں جو ابھی ان میں سے سچ بولتے ہیں. یہ پوچھ لیں ان سے کیا خان صاحب کی مرضی کے بغیر لسٹ بن سکتی ہے؟ وہ میں ان سے پوچھتا ہوں. پر یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے، کوئی فارمولا آپ لوگوں کا طے پا گیا؟ جی میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی بات ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب PMLN 11 سیٹیں ہیں، 6 نشستیں ان کی PTI کی ہوں گی اور 5 نشستیں یہ تینوں اتحادیوں کی ہوں گی. اٹ مینس کہ پھر آپ حکومت کے خلاف کوئی عدم اعتماد وغیرہ بھی لے کے نہیں آ رہے، کیونکہ اگر اس موقع پہ MPA ٹوٹ جاتے تو پھر ایک وہ تھا. ہم تو ویسے ہی نہیں لائیں گے عدم اعتماد، بالکل یہ زیر غور ہی نہیں ہے. اگر عدم اعتماد آیا تو یہ خود لائیں گے اپنے طور پہ. دیکھیں نا، اس دن گنڈا پور صاحب آئے ہیں، کام کوئی اور تھا فریدی صاحب کا لاہور میں، تو کام کو اور کر کے وہاں پہ، اور 90 دن خود ایکسٹینڈ کر کے عمران خان کی جیل اپنے طور سے ہی کہ 90 دن. اسی طرح ضیاء الحق صاحب 90 دن کے الیکشن کا کہتے تھے نا. تو آپ کو ایک تاریخی کاظمی صاحب بات بتاتا ہوں، لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. آپ دیکھیں کہ 17 اگست کو طیارہ کریش ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کا، جس میں آموں کی پیٹی پھٹ گئی ہے، وٹ ایور سسو قتل ہوئی تھی. امریکن ننس تھی وہ، اس کا پت دیکھنے گئے تھے، ساتھ امریکن سفیر تھا. اور وہ 90 دن ہی ہر دفعہ کہتے تھے. اور 16 نومبر کو الیکشن ہوئے تھے 1988 میں، اور پورے 90 دن بنتے تھے. اس کے بعد بھی 90 دن ہی بنے تھے. تاریخ نے اپنے آپ کو پھر بھی اس میں قائم رکھا. ابھی یہ گنڈا پور صاحب آپ کہہ رہے ہیں، میں پیچھے لے رہا ہوں اسٹیٹمنٹ. اصل میں اب تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کیا مذاکرات کرنے، آپ پہلے آپس میں تو مذاکرات کر لیں. ان کے آپس کے مسائل نہیں ختم، ہاں وہ نہیں ختم ہو رہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جو ملک صاحب فرما رہے تھے، ملک صاحب سینئر اینکر پرسن ہے جرنلسٹ ہے، لیڈرشپ بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز ان کو بھی پتہ ہے، اور اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب، لیکن یہ بار بار کرنا کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی. کیا سیاسی جماعتوں کو اجازت ہوتی ہے جلسوں کی؟ کس طریقے سے دفعہ والی تو ہوتی توڑنے کے لیے. چلے اچھا سندھو صاحب، آپ کی حکومت دیکھیں 2 بڑی جماعتوں کی حکومت ہے، آپ لوگ حلقوں میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں. کیا آپ کو احساس ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، چینی کی قیمت میں اضافہ، چینی پہلے ایکسپورٹ کی اب امپورٹ کی جا رہی ہے، اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے عام بندے کی زندگی پہ؟ تو کوئی فکر نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ 1 پیج پہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں ملک صاحب کی بات سے اور آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں ذاتی طور پہ. سب سے پہلے تو آپ نے ابھی خاور مانک صاحب کی کیس والی بات کی، عدت والی. میں پرسنل شاید اس وقت اب بھی کہتا ہوں کہ وہ بے شرمی کی انتہا تھی اس طرح کے کیس کرنا. اور وہ بھی بے شرمی کی انتہا تھی جو میڈیا پہ بیٹھ کے اس پہ جو بھی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے کاموں میں نہیں آنا چاہیے. میرا فیبرک فرق ہے جی. دوسرا، کیوں نہیں ہوتی فکر جی عام آدمی کی؟ ہم نے کہا ان کے ووٹ ہی لینے ان سے، اور ابھی پھر تعویلیں دینی کہ اس طرح سے ہو گیا اس طرح سے ہو گیا. ہاں، اس کے پیچھے بہت سارے کار فرما ہیں عوامل. جب انہوں نے IMF سے معاہدہ توڑ دیا، اس وقت ڈالر کی قیمت کیا تھی؟ جب کیا ہم نے کرنا پڑا، اس وقت ڈالر کی قیمت کہاں پہ پہنچ چکی تھی. اس کی وجہ سے جب ابھی بھی دور پہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے تو چینی مہنگی کرنی پڑی ہے. لیکن میں ان کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. مجھے تو ویسے چینی اور نکتہ چینی دونوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں ذاتی طور پہ دونوں سے ڈرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ کامن مین کی جو جسم اور روح کا رشتہ جو ہے نا، وہ کم سے کم برقرار رہنا چاہیے. ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی کل کو اللہ تعالیٰ کے پیش ہونا ہے. میں ذاتی طور پہ کہوں گا کہ اس کے لیے جو بھی اسٹیپ لیے جا سکتا ہے، کسی کس کی جگہ پہ بھی کٹ لگایا. ویسے یہ آپ حکومتی سرکلز میں ریز کرتے ہیں، یہ ڈسکشن ہوتی ہے آپ لوگوں کے مابین؟ میرا مسئلہ یہ ہے جی، مجھے آج تک میاں نواز شریف صاحب نے کبھی اس بات سے منع نہیں کیا میری جماعت نے کہ آپ ایسی بات نہ کریں. مجھے آج تک یقین کی آج کے دن تک، میں کتنے سالوں سے 1996 سے ممبر ہوں PMLN کا، کبھی نہیں کہا کہ یہ سچی بات نہ کریں.
میں پروفیسر رشید صاحب کے پاس سینٹ میں بیٹھتا ہوں, انہوں نے بھی بات کی چند دن پہلے, آپ کو پتا ہوگا وہ 18 سال بچی کی شادی کی ہے جی 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 جی, اور بڑی تھریٹس بھی ان کو بھی سب کو یہ وہ سارا, لیکن ہم نے بات کی ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک, کیونکہ سچی بات کر دینی چاہیے, سچی اور سچی لوگ کم ملتے ہیں نا, اس لیے بات بھی کر دینی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. زبردست. اچھا نیازی صاحب, یہ جو اس وقت حالات ہیں, آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کی تو بات کرتے ہیں اور اپنے مینڈیٹ کے چوری ہونے کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو مینڈیٹ جن لوگوں نے دیا ہے وہ بڑے مشکل میں ہیں. چینی کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, دیگر مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں, وہ جو عوامی ایشوز ہیں آپ لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے, آپ لوگ آگے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کس حد تک یہ کرٹیسزم جائز ہے؟ آدھا سیکنڈ جی جی پلیز, آپ کی اجازت سے. جی جی, یہ 26 نومبر کو جو ہوا تھا نا, جی میں نے دیکھے, نیازی صاحب ایک سیکنڈ, جی جی پلیز پلیز, صرف نیازی صاحب, اس بندے کو عمیر نیازی صاحب کو میں جانتا ہوں, جی ان سے پوچھے, میں نے ان کو دیکھا وہاں پہ ڈی چوک پہ, ہم ویسے کسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی گئے تھے, ساتھ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک, There was no such kind of people, there was no any people from the Punjab, no leadership. یہ بندہ پتہ نہیں کیسے قافلہ لے کے آ گیا, وکیل ہونے کی وجہ سے شاید کوئی بچ گیا, میں حیران پریشان. اچھا نیازی اور صاحب, نمبر 2, اب بھی تحریک شریف کو نہیں چلنی, ان کا پریویس کنڈکٹ ہی ایسا, یہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنل ہے, ان سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ کرمنلز. اچھا نیازی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ لوگ عوامی مسائل پہ کیوں نہیں بات کرتے, کیوں نہیں آپ عوام کو متحرک کر سکیں؟ عوام کے جو جذبات ہیں وہ تو گائے پہ گائے سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتے ہی رہتے ہیں. اچھا دیکھیں, عوام کی بات ہم نہیں کریں گے تو ہم مارجنلائز ہو جائیں گے, اس چیز کا پورا احساس ہے. جو آپ عوامی احساسات کی بات کر رہے ہیں, اس کی واضح مثال 4 دن پہلے جس بزرگ کو انہوں نے اٹھایا, چلیں اس کی لینگویج میں تھوڑا سا آنسر ڈیروگیٹری ہوگا, مگر بیسیکلی وہ عوام میں کیوں ریزونیٹ کی؟ اگر سوشل میڈیا پہ وہ چلی, کیوں چلی؟ کیونکہ لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں. اور لوگ کیوں تکلیف میں ہیں؟ کیونکہ عام عوام کی زندگی میں بڑا میسیولی ڈراسٹکلی امپیکٹ آیا ہے ان حالات کا. 1 سال میں کیا ہوا ہے کہ آپ کے جو ہے نا 1.5 کروڑ سے زیادہ عوام سطح غربت کے نیچے چلے گئے ہیں. مطلب اس وقت 11 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, جن کے پاس 2 ٹائم کھانے کی روٹی نہیں ہے. اور حالات کیا ہیں کہ آپ انہیں مہنگا تیل تو دے ہی رہے ہیں, مگر آپ کچھ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. مطلب ٹھیک ہے, ایک وقتی طور پہ سپائک آیا ایران وار کی وجہ سے, تو آپ تھوڑا سا لیوی کی طرف ایڈجسٹ کر لیتے, مگر آئی ایم ایف نے اس طرح باندھا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے لیوی بھی بڑھانی ہے, ہم نے تیل کی قیمت بھی بڑھانی ہے. یہ ایک طرف کی کہانی ہے. دوسری طرف کی کہانی دیکھیں, جو شوگر ایکسپورٹ ہوتی ہے, دیکھیں شوگر ایکسپورٹ آپ کیوں کرنے دیتے ہیں؟ آپ کرنے دیتے ہیں, انہیں مافیا تو ہے ہی ہے, آپ اس پہ انہیں جی ایس ٹی کی چھوٹ دیتے ہیں, انہیں ود ہولڈنگ ٹیکس بچتا ہے. یہ سارے بینیفٹس وہ سارے اویل کرتے ہیں اور ملک سے باہر چینی بیچتے ہیں. پھر آپ کے جب ادھر قلت ہو جاتی ہے, جب 1 روپیہ بڑھتا ہے, عوام کی 2 ارب کی کھال اترتی ہے. وہ ریکارڈ اضافے کے ساتھ آپ پھر دوبارہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی انہیں چینی لانے دیں. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.